سبق نمبر 17 میں مزید ہے آگے دعوے کے متعلق بیان ہے۔ ایک ہوتا ہے دعوے کا معنی کہ کوئی عام دعویٰ اگر کیجیے کہ دیوا معنی نسب وغیرہ کا اگر دعویٰ کیا جو اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ عن عمرو بن شعیب النبی عن جدی قول قام رجل، ایک شخص اٹھے آئے کھڑے گئے، فقال یا رسول اللہ ان فلانا ابنی کی فلاں شخص کیا ہے میرے بیٹے اس لیے بن رہا ہے کہ عاہرت بأمی فی الجاہلیہ، جاہلیت میں اس کی ماں سے میں نے بدکاری کی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی بات تھی، اب تو آپ مسلمان ہو چکے ہیں، جاہلیت کی اصول کی بنیاد پر اگر کوئی دعویٰ کیے جائے تو معتبر نہیں ہوگا۔ لا دعوۃ فی الاسلام، اس طرح کا دعویٰ اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ ذہب امر الجاہلیہ، وہ جو جاہلیت وغیرہ کی جو باتیں تھیں نا وہ اب کیا ہو گئی، ختم ہو گئے۔ الولد للفراش وللعاہر الحجری، قانون ہے کہ بس بچہ اسی کا ہوگا جس کے نکاح میں وہ خاتون یا مملوک ہو، اور زناکار بدکار کو کچھ نہیں ملے گا، یا سنگسار ہوگا یا حرمان ہوگا اس کے لیے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اربع من النساء لا ملاعنۃ بینہن، چار قسم کی خواتین اگر ان پر قذف وغیرہ لگایا جائے نا تہمت، تو ان کی بیچ لعان جاری نہیں ہوتا۔ نمبر 1 النصرانیہ تحت المسلم، ایک شخص مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں کیا ہو نصرانی خاتون ہونا، تو اس کے ساتھ ملاعنے والا فیصلہ جاری نہیں ہوگا۔ اور لعان جو ہے احناف کی نزدیک تو وہ لوگ کر سکتے ہیں نا جو کیا ہو شہادت کے لائق ہو، اور یہودیہ نصرانیہ وغیرہ کیا ہے شہادت کے لائق نہیں ہے، شہادت کی اہل نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر آیا بھی ہے کہ اللعان شہادت، کہ لعان شہادت کے درجے میں ہے۔ اس طرح والیہودیہ تحت المسلم والحر تحت المملوک، یا ذات خاتون ہے لیکن اس کے خاوند کیا ہے غلام ہے۔ یا والمملوک تحت الحر، یا ایک خاتون کنیز ہے وہ آزاد کے تحت یعنی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا حین امر المتلاعنین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جس وقت اس نے متلاعنین کو حکم دیا تھا نا کہ ایتلاعنا، کہ جب وہ لعان کرنا، ایضع ید عند الخامسۃ علی فیہ، کہ پانچویں مرتبہ کہنے کے وقت، کہتے وقت اس کی منہ پر ہاتھ رکھے تاکہ وہ اس میں ذرا سوچ و بچار سے کام لے، کیونکہ پانچویں مرتبہ کہنے سے یا تو عذاب آخرت واجب ہو جاتا ہے یا دنیا میں فرقت آ جاتی ہے۔ وقال فرمائے کہ انہا موجبۃ، پانچویں مرتبہ اگر بیوی کہہ دے کہ مجھ پر کیا ہو غضب اللہ، یا خاوند کہہ دے کہ مجھ پر لعنت اللہ ہو، تو اس طرح سے کیا ہوگا، یا تو عذاب کا مستحق ٹھہر جائے گا اگر جھوٹا ہو، یا فرقت آ جائے گی۔ وقال انہا موجبہ، کی واجب کرنے والی ہے پانچواں مرتبہ کہنا۔ رواہ النسائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلا، عائشہ رضی کی باری تھی ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں سے نکلے، قالت وہ کہتی ہیں کہ فغرت علیہ، طبی طور پر مجھے غیرت آئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، فجاء آئے، فرآ ما اصنع، اس حالت میں جو کچھ اضطراب میں تھی نا دیکھ لیا۔ فقال کا مالا کیا عائشہ، عائشہ غرت، کیا غیرت آ گئی؟ فقلت، میں نے کہا کہ وما لی، کیسے نہیں غیرت آئے گی؟ لا یغار مثل علی مثلک، کہ مجھ جیسی خاتون، کہ میں کیا ہوں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ جیسے کہ افضل الانبیاء ہے اور سب کے حسین ہیں، کیوں غیرت نہیں آئے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ لقد جاءک شیطان، کہ شیطان وغیرہ نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قالت، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ شیطان، کہ میرے پاس بھی شیطان ہے؟ قالت کا نعم، کیوں نہیں؟ قلت، میں نے کہا وما کا کے پاس بھی ہے، یعنی آپ پر بھی کیا ہے لگا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ قال فرمائے نعم ولکن اعاننی اللہ علیہ، اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، اعانت فرمائی، حتی اسلموا، میں اس سے سلامت رہتا ہوں۔ رواہ مسلم۔
یہ مسئلہ تو چلو گزر گیا دیوے وغیرہ کے متعلق لعان کا. آگے ہے باب العدت، عدت کے متعلق جو مسائل حضرت صاحب کیا کر رہے بیان کر رہے. الفصل الاول عن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت قیس فاطمہ صاحبہ سکنا ابا عمرو بن حفص طلقها، ابو عمر بن حفص نے اس کو طلاق دی تھی. طلقها البتہ، طلاق البتہ دی تھی. وہ غائب نسک نہیں تھی. فرسل الیہا وکیلہ الشعیر، تو اس کی جو وکیل تھی اس نے اس کے پاس خرچ نفقے کے لیے جو بھیجی تھی. فسخطت ہو، وہ اس پر راضی نہیں تھی. فقال، وکیل نے کہا کہ واللہ ما لک علینا من شیء، کچھ مزید کا حق ہمارے اوپر نہیں آ رہا. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک له، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آئی، کہنے لگی کہ لوگ مجھے مزید خرچہ نہیں دے رہے. فقال، فرمائے کہ لیس لک نفقۃ، آپ کو نفقہ نہیں ملے گا. فامر ان تعتد ببیت ام شریک، حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں آپ عدت گزار دو. ثم قال، پھر کہا کہ تلک امرۃ، ویسی خاتون نے کہ یغشاها اصحابی، اس کے پاس صحابہ وغیرہ قریب و رشتہ داروں کا ہجوم رہتا ہے. یتدی عند ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس رہو. فإنه رجل اعمى، کیونکہ وہ نابینا، اس کی بنا اتنی تیز نہیں. تدعین ثیابہ کی، وہ اگر آپ کپڑے وغیرہ بھی رکھو گے نا، کچھ وغیرہ رکھو گے نا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. یا مطلب یہ ہے کہ جو ثیاب الزینہ ہے نا وہ آپ نہ رکھے، اور پردے وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. فیضا حلال تھی، جب آپ حلال ہو جائے نا، عدت گزر جائے، فازینی نے مجھے بتا دینا. قول تو کی تھی فلم حلال تو، جب میری عدت پوری ذکر تو لہو، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دو آدمیوں نے مجھے خطبہ نکاح دیا ہے. ان معاویہ بن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، ان دونوں نے مجھے خطبے کا پیغام دیا ہے، منگنی کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر کہا فقال اما ابو الجہم فلیس واسع ناتکہ، ابو الجہم تو کندھے سے لاٹھی کو اتارتی نے، مانا وہ زیادہ مارنے والے ہیں. اما معاویہ فسولوک لا مال له، معاویہ کے پاس مال نہیں ہے وغیرہ. مہر جو ہے ان کا ہی، یا ان کی ہی بھی پڑھ سکتے، ان کا ہی، ان کی ہی اسامہ بن زید، اسامہ سے نکاح کرو. فکریہتہ، تو کہتی ہے کہ مجھے صحیح نہیں لگے کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا. ثم قال، پھر فرمایا کہ ان کی اسامہ کر لے ان کے ساتھ، ان کی ہی. فنکحتہ، میں نے نکاح کیا. فجعل اللہ فی خیر، اللہ نے اس میں مجھے خیر عطا فرمائی. رشک کا موقع آ گیا. وقت بت تو، مجھے اس پر رشک ہونے لگا. فی روایت عنہ، حکرت میں یہ ہے کہ فام ابو جہم فرجل ضراب للنساء، ابو جہم تو زیادہ مارنے والے ان کے ساتھ اگر آپ نہ کرے. رواہ مسلم. فی روایت ان زوجہ طلق ثلاثا، شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی. پتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ لا نفقۃ لک الا ان تکونی حاملہ، کہ اگر آپ حاملہ نہ ہونا تو آپ کو نفقہ نہیں ملے گا. یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ مبتوطہ کا لفظ جو ہے نا، البتہ کا لفظ جس سے آپ پر آیا تھا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مبتوطہ کا لفظ جو ہے مطلقہ بینہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ایک طلاق بین پڑ جائے، اور مطلقہ مغلظہ کے لیے بھی لفظ ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ البتہ کا لفظ جو ہے نا، ایسا لفظ ہے کہ اس میں ایک طلاق کی نیت بھی درست ہے، 3 طلاق کی نیت بھی درست ہے. پھر آگے مطلقہ خاتون جن، اس کی قسم تو ایک مطلقہ رجیہ ہوتی ہے کہ جس کو رجعی طلاق دی جائے نا، اس کا نفقہ سکنا دونوں لازم ہے، خرچہ بھی دیا جائے گا، رہائش کی جگہ بھی دی جائے گی. اگر مطلقہ مبتوطہ ہو، کیا معنی طلاق بین پڑی ہو یا مغلظ، اور وہ حاملہ بھی ہو، حامل ہو نا، تو اس میں بھی کیا ہے، دونوں چیزیں ہیں کہ سکنا نفقہ دیں گے. اگر وہ طلاق بین کے ساتھ یا مغلظ کے ساتھ اور حاملہ نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل سے کے نزدیک اس کے لیے کچھ نہیں ہے. شافعی حضرات کے نزدیک سکنا تو دیا جائے گا، نفقہ نہیں دیا جائے گا. سکنے کے لیے وہی دلیل دے رہے کہ اسکنوہن، کہ سکنا دو. نفقے کے لیے وہ حدیث استدلال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث خبر واحد جیسے آپ پر فاطمہ صاحبہ کی ہے نا، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ہمارے احناف حضرات کے نزدیک خاتون کو جب طلاق پڑ جائے بائن، وہ بائن یا مغلظ ہونا، چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو،
دونوں چیزیں کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ اور نفقے وغیرہ کی بات اور بھی حدیث سے ثابت سکنے کا تو اسی بھی کیا ہے ذکر آیا ہے۔ اور یہ جو حضرت فاطمہ صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا نا، وہ اس کی کچھ نافرمانی وغیرہ کی وجہ سے یا کچھ کہتی دراز زبان تھی، اس کی وجہ سے حکم وغیرہ ملا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ ناپاکی سکھنے وغیرہ کی بات کیا کر دی، نفی کر دے، کیونکہ عمر سے اس کے متعلق کہا بھی تھا کہ حفظت نصیحت کی، شاید وہ بات بھول گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کتاب اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے نا، جو کیا ہے عام حکم ہے، ان کو سکنا نفقہ وغیرہ دونوں دیا جائے گا۔ آگے مزید اسی کے متعلق روایت کر رہے ہیں کہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان فاطمہ کانت فی مکان وحش، وہ ایک خالی جگہ پر تھی نا، وہاں پر اس کو وحشت ہو رہی تھی، فخیف علی ناحیتها، یا وہ جگہ گرنے کی قریب ہو گئی تھی، ڈر تھا کہ وہ جانب گر جائے، فلذلک رخص لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی النقلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت دی کہ آپ اس جگہ سے کسی دوسری جگہ جا سکتی عدت گزارنے کے لیے۔ اور پھر روایت قالت ما لفاطمہ، یہ فاطمہ کو کیا ہوا، الا تتقی اللہ، کیوں نہیں ڈر رہی، تعنی فی قولها، کہ جو کہہ رہی کہ لا سکنا ولا نفقہ، سکنا نفقہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں کہنا چاہے۔ رواہ البخاری۔ وعن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ قول سے کہتی کہ انما نقلت فاطمہ، فاطمہ اس گھر سے اس لیے منتقل کی گئی تھی لطول لسان علی احمائها، اس کے جو دیور وغیرہ تھے نا اس کے خلاف زبان درازی، ان کے خلاف زبان درازی کرتی تھی۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن جابر قول، جابر سے کہتی کہ طلقت خالتی ثلاثہ، میری خالہ کو 3 طلاق ہو گئی تھی، فارادت ان تجد نخلها، وہ چاہ رہی تھی کہ کیا کرے، کھجور وغیرہ کاٹ دے، فزجرها رجل ان تخرج، ایک شخص نے اس کو روکنے سے منع کیا کہ آپ نہ نکلے کیونکہ عدت میں ہیں۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فقول، فرمانے لگے پیغمبر علیہ السلام کی بلا فجدی نخلا، کہ آپ کاٹ سکتی، فإنه آسان تصدقی، شاید آپ صدقہ کرے، تفعلی معروف ہے، کوئی اور نیکی کا کام کرے۔ رواہ مسلم۔ اگر بوڑھی ہو یا کوئی اور نہ ہونا تو پھر رات کے دن کے وقت میں نکل سکتی ہے ضروریات کے لیے۔ وعن المسور بن مخرمہ قول، یہ کہتے کہ ان سبیعۃ الاسلمیہ نفست بعد وفات زوجها بلیال، کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد چند راتوں بعد جو ہے کیا ہو گئی، اس کی ولادت ہو گئی۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکح، پیغمبر اسلام کے پاس آئی نکاح کی اجازت لینے کے لیے کہ وہ نکاح کر سکتی، اب نہیں کر سکتی ہے یا نہیں، تو فرمانے لگی کہ کیوں نہیں، آپ کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ ولادت سے عدت پوری ہو جاتی ہے۔ فاستأذنته ان تنکح فأذن لها، اجازت دے دی، فنکحت یا فنکحت، اس نے نکاح کر دیا۔ رواہ البخاری۔ کیونکہ حاملہ کے لیے عدت کیا ہے، وضع الحمل، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ سے وہ فرماتی جاتی امرأة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، ان ابنتی توفی عنہا زوجها، میری بیٹی کا خاوند جو ہے وفات ہو چکی، وقد اشتکت عینها، اس کی آنکھیں کیا ہے بیمار ہے، کچھ تکلیف ہے، افانا کھلو، کیا ہم اس کو سرما لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتين وثلاثا كل ذلك يقول اللہ، ہر مرتبہ ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، انما هي 4 اشهر و10، کہ عدت جو ہے نا 4 ماہ 10 دن ہے۔ وقد كانت احداكن في الجاهلیہ ترمی بالبعر على رأس الحول، اور جاہلیت میں تم لوگ کے لیے بڑی مشکل تھی کہ سال کے گزرنے کے بعد مینگنی وغیرہ پھینک کر اس کی عدت سمجھتے تھے کہ بس اب گزر گئی، سوگ وغیرہ زیادہ مناتی تھی۔ اب تو اتنا کیا نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، تو چلو پھر بھی علماء نے مسئلہ لکھا ہے نا کہ زینت کے لیے نہیں بلکہ دوا و علاج کے لیے کیا کر سکتی ہے، سرما یا تیل لگا سکتی ہیں، اگر بیماری وغیرہ نہ ہونا تو نہیں لگا سکتی۔ وعن ام حبیبۃ و زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، یہ دونوں حضرات روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر،
کہ جو بھی خاتون مومنہ ہونا اس کے لیے جائز نہیں ان تحد علی میت فوق 3 لیال کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و 10 اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہیں۔ متفق علیہ۔ سوگ منانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کیا ہے زیبائش وغیرہ ہے نا، رنگین لباس وغیرہ وہ چھوڑ دے، بلکہ عام لباس وغیرہ رکھے اور زیب و زینت مہندی لگانا وغیرہ رنگ لگانا چھوڑ دے۔ اور ام عطیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ام عطیہ سے روایت کرتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و 10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا، رنگ والا کپڑا رنگ شدہ نہ پہنے، الا ثوب عصب، عام کپڑا پہننے جو رنگ والا نہ ہو، لا تکتحل، سرما نہ لگائے، ولا تمس طیبا، خوشبو نہ لگے، الا اذا طہرت، ہاں جب پاک ہو جائے نا تو پھر کیا کرے، لگا سکتی نبذۃ من قسط، کچھ خوشبو وغیرہ کہ اس سے کیا ہو جائے، یا اس وقت لگا سکتی ہے کچھ خوشبو وغیرہ یا کچھ ایسی دوائی کہ جس سے میل کچیل وغیرہ بو دور ہو، اور اسی طرح سے چہرے وغیرہ پر کیل ماہات سے نہ بنے، زینت وغیرہ کے لیے نہیں لگا سکتی، اور اظفار ناخن وغیرہ کے برابر۔ متفق علیہ۔ وزاد ابو داود ولا تختضب، مہندی بھی نہیں لگائے گی۔ الفصل الثاني عن زینب بنت كعب ان الفریعة بنت مالک بن السنان، فریعہ سے جو تھی نا وہی اخت ابی سعید الخدری، سعید خدری سے کی بہن، اخبرتها، اس نے یہ خبر دی ہے کہ اس کو زینب بنت کعب کو، کہ انہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألو، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ ان ترجع الى اہلها فی بنی خدرہ، کہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے بنو خدرہ کے پاس، فإن زوجها خرج بطلب عبد له ابقو، کہ اس کی خاوند چند بگوڑے غلاموں کے پیچھے گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، فقتلوه، انہوں نے اس کی خاوند کو مار دیا۔ قالوا تو کی تھی فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارجع الى اہلی، اس نے اپنے گھر واپس جانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ فإن زوجی لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقہ، کہ میرے خاوند نے ایسے گھر میں مجھے چھوڑا نہیں ہے کہ جو مملوک ہو اس کا، بلکہ پرایا گھر غیر کی ملک ہے، اور کوئی نافقہ سکنا بھی نہیں ہے۔ فقالت، کہنے لگی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نعم، ہاں آپ جا سکتی ہیں۔ اس شوافی وغیرہ استدلال کرتے، فانصرفت، میں گئی حتی اذا كنت في الحجرہ، اور فی المسجد، جب میں حجرے میں تھی یا مسجد میں، دعانی، مجھے بلایا، فقال، فرمائے کہ کسی بھی بیتی کہ خط یبلغ الکتاب وجلنی، اپنی جگہ پر رہو یا تک کہ آپ کی مدت عدت پوری ہو جائے۔ قال، کہنے لگی، کہتی ہے کہ فاعتدت فی 4 اشہر و 10، پھر میں نے وہاں پر 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار دی۔ رواہ مالک والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ مطلب یہی ہے نا کہ بغیر ضرورت شدیدہ کہ گھر وغیرہ کمرے خراب نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، وہاں سے نہیں جائے گی، وہی پر کیا کرے گی، عدت گزارے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابو سلمہ، ام سلمہ سے کہتی جب ابو سلمہ سے میرے خاوند کی وفات ہو گئی، وقد جعلت علیہ صبرا، میں نے اپنے اوپر ایلو وغیرہ لگایا تھا۔ فقال، کہنے لگی کہ ما هذا یا ام سلمہ، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ قلت، میں نے کہا انما هو صبر لیس فیہ طیب، یہ کیا ہے، کچھ دوائی وغیرہ کے لیے لوگ لگاتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ فقال، فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں لگاؤ بغیر ضرورت کی، کیونکہ انہو یشب یا یشب الوجہ، یہ چہرے کو جوان رنگین بناتے، فلا تجعلیہ الا باللیل، صرف رات کو لگائے، وتنزعیہ بالنہار، اور دن کو دور کرے، ولا تمتشط بالطیب، خوشبو وغیرہ کے ذریعے کنگھی نہ کرے، ولا بالحنہ، مہندی کے ساتھ، فإن خضاب، بھی کیا ہے، مہندی ہی رنگ ہے۔ قلت، پھر میں نے کہا بأی شیء امتشط یا رسول اللہ، کس چیز سے پھر میں کنگھی کروں؟ قول، بالصدر، کچھ ایسی چیز لگاؤ جیسے کیا ہے صابن وغیرہ جو خوشبو والا نہ ہو، یا بیر تو غلیفین بھی رہ سکے، اس سے سر کا لیپ کرو، سر پہ لیپ کر کے کیا کرو، بالوں کو منظم کیا کرو۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المتوفى عنها زوجها، جس خاتون کی خاوند وفات ہو جائے، لا تلبس المعصفر من الثياب، رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، ولا الممشقہ، اور وہ جس پر مشق یا مشق خوشبو جو ہے، یا مشق خوشبو، یا سرخ رنگ یا سرخ مٹی لگی ہو، ولا الحلی، اس طرح سے زیورات، ولا تختضب، مہندی بھی نہیں لگائے گی، ولا تکتحل، سرما بھی نہیں لگائے گی۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ الفصل الثالث
عن سلیمان بن یسار ان الاخوص هلك بالشام، اخوص صاحب شام کے علاقے میں وفات ہو گئی حين دخلت امرأة في الدم من الحیضة الثالثة، جب اس کی بیوی تیسرے حیض میں ہو گئی، وقد كانت طلق، اس نے طلاق دی تھی، فكتب معاویہ بن ابی سفیان الى زید بن ثابت، تو معاویہ صاحب نے مسئلہ لکھ کے بھیجا کس کے پاس؟ زید صاحب کے پاس، بیسألوا عن ذلك، اس مسئلے کے متعلق پوچھ رہے تھے زید صاحب سے، فكتب الیہ زید صاحب نے جواب میں لکھا کہ اذا دخلت في الدم من الحیضة الثالثة، کہ اس کا تیسرا حیض شروع ہو جائے، فقط برئت منه وبرئ منها، کہ اب اس کا ذمہ جو ہے ختم ہوا. کیا معنی؟ شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ مکمل طور پر منقطع ہوا. لا یرثها ولا ترثه، نہ شوہر اس کے وارث بنتے ہیں نہ وہ شوہر سے وارث بنتی ہے. رواہ مالک. وان سعید بن المسیب قولی صاحب کہتے ہیں قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر سے نے فرمایا کہ یم امرأۃ طلقت، کہ جس بھی خاتون کو کیا ملے طلاق دی جائے، فحاضت حیضۃ و حیضتین، ایک دو حیض اس کو گزرے، ثم رفعتها، پھر ختم ہو جائے حیضت اس کی حیض، فإنها تنتظر 9 اشہر، پھر وہ کیا کرے گی؟ 3 مہینے انتظار کرے گی. فإن بان بها حمل، اگر اس کا حمل ظاہر ہو جائے پتہ لگے تو ٹھیک ہے. وإلا اعتدت بعد 9 اشہر 3 اشہر، پھر 9 ماہ کے بعد وہ 3 مہینے گزار، ثم حلت، پھر حلال ہو جائے گی. رواہ مالک. یہ حنفیہ حضرات کے لیے کیا ہے؟ مؤید ہے. شافعی وغیرہ حضرات بھی استدلال کرتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ جب حمل وغیرہ کے متعلق کیا ہو، شبہ وغیرہ پیش آیا ہو، کہ مثلا ایک خاتون نا اس کے خاوند وفات ہو گئے نا تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. اگر مدت حمل کی برابر جو مدت تقریباً 9 مہینے زیادہ سے زیادہ حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اسی مدت میں پھر وضع حمل ہوتا ہے کہ وضع حمل سے اس کی عدت گزر جاتی ہیں. اگر حمل ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد مزید یہ 3 مہینے گزارے گی، کیونکہ ان خواتین میں شمار ہوگی جو کیا ہو، حیض وغیرہ سے مایوس ہیں، جن کو حیض نہیں آتا، صغر کی وجہ سے یا کبر کی وجہ سے.